آج 13 محرم الاحرام 1444 ہجری 12 اگست 2022 کا یہ جمعۃ المبارک گزشتہ جمعہ میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دینی اور اجتماعی جد و جہد اور محنت کا تذکرہ ہوا تھا کہ کس طرح اس امت کو اللہ کے پیغمبر نے اپنی تعلیمات، اپنے علوم اور افکار اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کے راستے پر لگایا۔ اس لیے اجتماعی زندگی کا پہلا اور بنیادی محور اور مرکز وہ گھر کی زندگی ہوتی ہے، وہ اہل و عیال اور بچے ہوتے ہیں۔ جو معاشرہ اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کو کامیاب راستہ نہ بتا سکے، انہیں بہترین ماحول نہ فراہم کر سکے، نسل نو کی صحیح تربیت کے فرائض اور ذمہ داریاں نہ سنبھال سکے، تو وہ دشمنوں کے مقابلے میں پہلے ہی شکست کھا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں میں یہ ہمت اور جرأت پیدا کرنا اہل عرب کے ہاں تو پہلے ہی سے مسلم تھا کہ عرب کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ جب ہمارا بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے، اذا ما لنا الصبی فطاما، جب کوئی ہمارا بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے، یخر له الجبابر ساجدین، تو بڑے بڑے جابر ظالم اس کے سامنے جھکے جاتے ہیں۔ دودھ پینے کی عمر سے ہی، اس سے پہلے پیدائش سے لے کر دودھ چھڑانے تک ہی اس کے اندر وہ خصلتیں اور عادتیں اور اس کے اندر ہمت اور جرأت اور قوت اور طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا وتیرہ۔ تو جب عام عرب لوگوں کا یہ عالم ہے، تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی نگرانی اور شفقتوں میں پرورش پانے والے وہ بچے اور نوجوان اور جوان اور وہ لوگ، ان کو اللہ کے پیغمبر نے کیا اونچا مرتبہ اور مقام انہیں عطا کیا ہوگا۔ جب انسان جب انسان اس مرتبے کو پہنچتا ہے، ایک نوجوان، ایک بچہ، عام لوگوں کی یہ جذبات تھے عرب کے، تو اللہ کے پیغمبر وہ دنیا میں اپنے گھر بھی اور قوم کے بچوں کو بھی ایک مرتبے پر رکھتے کہ سب کی تربیت خوب سے خوب تر اصولوں پر استوار ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر اپنے نواسوں کی تربیت بھی اسی طرح کرتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک انصاریہ صحابیہ، وہ ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور بہت گھبرائی، پریشانی کا اظہار کرتی۔ تو پوچھا کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟
کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں گھبرائی ہوئی ہوں۔ فرمایا خواب سے گھبرانا نہیں چاہیے، خواب کسی طرح کی بھی آئے تو اس خواب کا تذکرہ کسی عقل مند اور خیر خواہ اور عالم سے تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے خواب کا ذکر لا تقص رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اپنے خواب کا ذکر اپنے کسی سمجھدار اور کسی خیر چاہنے والے کے سامنے کیا کرو، ہر ایک کے سامنے اپنے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ جو بڑے اہل علم ہوں، خیر خواہ لوگ ہوں، ان کے سامنے ہی اپنے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات خواب میں اور چیز دیکھتے ہیں اور نتیجہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے خواب کی بھی اپنی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، پوچھا گھبرانے کی بات نہیں، اپنا خواب بتاؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی ران سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب رسول اللہ کی ران مبارک سے گوشت کا ٹکڑا کٹ جانا اور ان کی گود میں پڑا ہوا ہونا یہ ان کے لیے بڑی حیرت ناک بات تھی۔ تو آپ نے فرمایا اس میں خبر پریشانی کی نہیں ہے، یہ تو خوشی کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواسا عطا کرے گا، اور اس نواسے کو تم بڑا ہوگا تو تم گود کھلاؤ گی، اس کی نگرانی پرورش اور بچوں کی تربیت صرف ایک ماں باپ ہی نہیں کرتے، پورا خاندان کرتا ہے۔ اس خاندان کے چاہنے والے سب ان بچوں کی تربیت میں اور ان کی نگرانی میں اور ان کے اگلے دور کو پیدا کرنے میں سب لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ کوئی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کوئی دل سے دعا دیتا ہے، کوئی خیر کے جذبوں کا ارادوں کا اظہار کرتا ہے۔ اس لیے یہ تو سب کی شرکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا بچہ ہوگا اور وہ میری بیٹی کی اولاد سے ہوگا اور تیری گود میں وہ کھیلے گا۔ تو اب بچوں کی عمر کھیلنے کودنے کی بھی ہوتی ہے، وہ بھی ان کو ٹائم سپیس ملنا چاہیے کھیلنے کودنے کا بھی۔ آج کل تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو مینٹیسوری میں چھوڑیں، وہاں داخل کروا دیں۔ ماں باپ کے سامنے کھیلے کودے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی ہمجولیوں میں، ہاں ان کی اخلاق اچھی، اس کی نشو و نما کا دور بھی ہو، یہ بھی ضروری چیز ہے۔ اس لیے خواب بسا اوقات وہ بہت بڑی حقائق کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اجلہ بزرگوں میں سے اور وہ خود بھی صاحب کشف بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا، اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بائیں ران میں آ کر پرندے نے چونچ ماری ہے اور اس میں سے 2-3 قطرے خون کے نکلے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، لگتا یوں ہے کہ آپ کے ننہالی رشتہ داروں میں سے بچی پیدا ہوگی اور وہ کچھ دن زندہ رہ کر مر جائے گی، اور وہ تھوڑی دیر بعد خبر آئی فلاں جگہ بچی پیدا ہوئی، اور پھر کچھ ہی دن میں وہ فوت بھی ہو گئی۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا بھائی یہ خواب کی تعبیر آپ نے اپنے کس علم کی بنیاد پر دی؟ تو اب یہ خواب کی تعبیر کے پیچھے بھی کئی علوم تھے، اپنا ذہن اور عقل بھی ہے، کسی قوم کی تاریخ بھی ہے، دین کے اصول اور ضابطے بھی ہیں۔
فقہی انداز بھی ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عربوں میں یہ جو ننہالی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو فخذ، ران کی رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ آپ کی ران پر چوٹ لگی اور بائیں طرف لگی تو بائیں طرف یہ کمزور ہوتی ہے انسان کی عموماً، دائیں طرف اس کا جسم طاقتور ہوتا ہے۔ اب مرد اور عورت میں مرد طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے۔ اب اگر دائیں طرف لگتی تو مرد کا حکم آتا، اب بائیں طرف لگی ہے تو بائیں طرف کمزور ہے۔ اسی طرح مرد طاقتور ہے اور عورت کمزور ہے۔ اس سے میں نے اگلا قیاس کیا اور پھر چونچ ماری تو اس سے 2-3 قطرے خون کے نکلے۔ بائیں طرف سے پتہ چلا تو یہاں سے پتہ چلا عورت بچی پیدا ہوگی، 2-3 قطرے خون کے نکلے تو اس سے اندازہ لگایا کہ 2-3 دن زندہ رہے گی۔ اب یہ بھی ایک علم ہے، اس لیے خواب کی تعبیر ہر ایک آدمی نہیں دے سکتا۔ تو اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرنے والی ایک بڑی علمی شخصیت، تو ان کو پورے دلائل کے ساتھ سمجھایا کہ میں نے خواب کی تعبیر کن اصولوں کی بنیاد پر بیان کی ہے۔ بہرحال خواب کی بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت محمد ابن امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں چڑیا اس کو ذبح کرتا ہوں تو آگے سے وہ کلمہ پڑھتی ہے، چڑیا میں ذبح کرتا ہوں تو آگے سے وہ کلمہ پڑھتی ہے۔ تو انہوں نے اس کو وہاں بٹھایا اور پولیس والے کو بلوایا، کوتوال کو۔ پہلے دور میں پولیس اور کوتوال وہ قوموں کی خیر خواہی اور خبر گیری کے اعتبار سے بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں، اب بھی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اب ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں، کون سا کردار ادا کریں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بلوایا اور بلا کر، ایک آدمی ہمارے پاس آیا ہے جو مسلمانوں کو ناحق قتل کرتا ہے۔ اب اس کو پکڑ کے لے گئے اس کے گھر میں، فرمایا یہ مسلمانوں کا ناحق قاتل ہے، اس نے خود بتایا ہے کہ میں چڑیا ذبح کرتا ہوں، وہ آگے سے کلمہ پڑھتی ہے۔ تو فرمایا یہ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ مسلمانوں کو ذبح کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے اللہ جل شانہ جو مسلمان شہید ہوتے ہیں ان کو چڑیا، ان کی روح کو چڑیا کی شکل دے کر، پرندے کی شکل دے کر، طیور اخضر، ان کو جنت میں بھیج دیتے ہیں اور وہ جنت کے درختوں پر چرتی پھرتی رہتی ہیں۔ اب یہ اس کو مارتا ہے، ذبح کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتی ہیں، معلوم ہوتا ہے مسلمان ہے، اس کو ناحق قتل کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اب وہ پکڑا گیا اسی بنیاد پر۔ بہرحال خواب بھی حقیقت ہے، لیکن جب اس کے عملی طور پر اس پر مشاہدہ نہ آ جائے، ظاہری گواہی نہ آ جائے، اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ فیصلہ دنیا میں جو شریعت نے اصول رکھ دیا اسی پر ہوگا۔ ہاں اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی اور راستہ بھی مل سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بشارت مل گئی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہو، نواسا ہوگا، اور امت کے ذریعے سے مل گئی۔ آپ کے چاہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، اب پیدا ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو تحنیک کیا، ان کو کھجور چبا کر ان کی تالو کے ساتھ لگا دی۔ ان کا نام حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام میں نے حرب رکھا۔ حرب کہتے ہیں بہادر، جنگیں لڑنے والا۔ فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا، ہم اس کا نام حسن رکھیں گے۔ اب حضرت علی کے نام کو حضور علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوا بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنے میں بڑے اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بڑے اہل علم کو بھی چاہیے کہ جہاں آپ کا بس چلتا ہو بچوں کے نام خوبصورت رکھے جائیں۔ اب حضرت حسن کے نام میں خوبصورتی ہے، حسن کا معنی ہی خوبصورت ہے۔
جس کے اندر حسن موجود ہو، خوبصورتی موجود ہو، تو یہ جو بہادری تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن نام وہ رکھنا چاہیے کہ جس کے اندر بہت زیادہ خوبیاں موجود ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حرب نام نہیں رکھے، اس کا نام حسن۔ جب حضرت حسین ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے پھر پوچھا علی کیا نام رکھنا ہے؟ انہوں نے پھر کہا حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو اپنے نواسے کا نام حسین رکھوں گا، اسی مادے کو حسن اس کا اور حسین یہ پیار کے ساتھ تصغیر کا صیغہ بنا دیا اسی۔ فرمایا یہ نام رکھا جائے گا۔ تو بچوں کے نام بھی صحیح رکھنے چاہیے۔ اب یہ اہل بیت کا تذکرہ سن کر ہم چلے جاتے ہیں، اور اس اہل بیت کے تذکرے سے ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے جو اصول ملتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتے، سبق نہیں یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ہمیں اسے سبق کیا دیا ہے، امت کو پروگرام کیا دیا ہے، گھر کی زندگی گزارنے کا، بچوں کے ساتھ رہن سہن کا، ان کے ساتھ نسبتوں اور تعلق کا سبق اور پیغام کیا ملا ہے، وہ پیغام نہیں لیتے ہیں، صرف کہانیاں کیسے سنا کر ایک دوسرے کو فارغ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نام خوبصورت رکھو، گھٹی ڈالو تو نیک لوگوں سے۔ اللہ کے پیغمبر گھٹی ڈال رہے ہیں، پہلی چیز منہ میں ڈال رہے ہیں وہ کسی نیک انسان سے، جس کے ارادے بھی اچھے ہوں، جس کے عزائم بھی بلند ہوں، جس میں اللہ کی رضا کا طلب کرنے کا جذبہ بھی موجود، جس کے اندر خود خوبیاں اور کمالات ہوں۔ فرمایا ان کی گود میں بچے کو ڈالو، سب سے پہلے آذان بھی دے، وہ نام بھی رکھیں، تحنیک بھی کریں، عقیقہ بھی کروایا، اور پھر یہ سارے مراحل سے گزرے، اب بڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی پڑی ہوئی مل گئی۔ حضرت حسن بچے تھے، فوراً انہوں نے کھجور اٹھا لی، اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ اب بچوں کی عادت ہی یہی، کھجور اٹھا کر فوراً منہ میں ڈال، چیز ملے گی فوراً منہ میں ڈال لیں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں اللہ نے پہنچا دیا۔ فرعون دیکھتے ساتھ کہتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میرے زوال کا سبب بنے گا، لہذا اس کو قتل کرو۔ بیوی کہتی ہے مت قتل کرو، ہماری تو اولاد کو نہیں، اس کو ہم اولاد بنا لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے تھوڑے سے بڑے ہوئے، فرعون نے گود میں لے رکھا ہے، تو انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور زور سے اس کو تماچا رسید کیا فرعون کو۔ اب بڑے ہو گئے تھے، پھر دوبارہ اس کو غصہ آیا، فرعون کی بھی داڑھی تھی، اس کو پھر غصہ آیا، اس نے کہا یہ وہ بچہ ہے جو میری توہین کر رہا ہے۔ بچوں سے بھی توہین سے ڈرتے ہیں حکمران۔ بچہ کیا کر سکتا ہے بھئی، ابھی تو وہ چھوٹی سی عمر میں ہے، اب بچوں سے بھی ڈرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ اب بچہ ایک دور آئے گا تو ضرور کرے گا، اس کے عمل کا دور ہوگا، لیکن جب وہ بچپنے کے دور میں ہے تو اس کے حقوق کا تحفظ سب کے ذمہ فرض ہے، پورے معاشرے کے ذمہ فرض ہے، اس کے ماں باپ کے ذمہ بھی فرض ہے کہ ہر بچے کو تحفظ ملے، ہر بچے کو حفاظت ملے، ہر بچے کی جان اور اس کی عزت اور اس کی معصوم خواہشات کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ دے رہے۔ تو اب انہوں نے کھجور منہ میں ڈال، وہ واقعہ فرعون، اب انہوں نے تھپڑ مارا، فرعون کو غصہ آ گیا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بچہ ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو اب بچپن انہوں نے کہا امتحان لے لو۔ اب انہوں نے ایک پلیٹ میں ٹرے میں رکھ کر انگارے دیکھتے ہوئے لے کر آئے، دوسری طرف سرخ ہیرے اور جواہرات لے کر آئے کہ یہ بچہ کس چیز کو پکڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کا ہاتھ جبریل نے انگاروں کی طرف بڑھا دیا، انگارہ اٹھایا اور زبان پر رکھ لیا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تبھی لکنت نہیں تھی، وہ اس بیماری کی وجہ سے تھوڑی لکنت تھی، تھوڑی سی زبان، اس میں وہ فصاحت نہیں تھی جو ہارون علیہ السلام کو اللہ نے دی، جس کا موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے پر اللہ جل شانہ سے دعا کر کے اپنی زبان کے کھلنے کی دعا مانگی تھی۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ بھی اپنے علم کے لیے کھول دے۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کاموں کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، علم نہیں ہے وہ بھی آ جائے، شرح صدر بھی مل جائے، اور جو بیماری ہے کہ جس سے میں کسی کو بات نہ سمجھا سکوں اس سے بھی تو مجھے نجات عطا کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اتنا ابلاغ، اتنا بیان، اتنا مجھے طاقت اور زور اور قوت بیان ضرور عطا کر دے کہ میں حق بات سمجھا سکوں۔ زبان بھی بڑی قوت۔ حضرت حسن نے زبان منہ رکھی کھجور اندر ڈالنے کی، تو آپ نے فوراً کھجور منہ میں ہاتھ ڈال کر کخ کخ کر کے نکال دیا، فرمایا ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے، صدقے کا مال کھانا۔ تو آپ نے ایک مشتبہ مال وہ اپنے چھوٹے بچے کے منہ میں بھی جانے نہیں دیا کہ جو مال حرام ہے، امت کے لوگوں کے لیے تو حلال ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے صدقے کا مال، آپ کی آل پر وہ مال حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں قبول کرتے، صدقہ امت کے غریبوں کے لیے۔ اس لیے کسی نے رسول اللہ کو چیز دینی تو وہ ہدیہ پیش کرے گا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، تو لہٰذا صدقہ آل رسول پر حرام ہے، وہ نہیں استعمال کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نبوت کا کام مال اکٹھا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو امت کے رہنما ہوتے ہیں وہ قوم کو مال اکٹھا کرنے پر اپنے لیے نہیں لگاتے کہ ہم اپنی ذاتی ہماری تجوریاں بھر جائیں، ہم مال و دولت کے مالک بن جائیں۔ قوموں کے رہنما وہ وسائل قوموں پر خرچ کرواتے ہیں۔ اس لیے صدقے کا مال یہ امت کے لیے رکھا، اپنے لیے نہیں۔ ہاں صدقے کی مال کی حیثیت تبدیل کو ہو جاتی ہے، اس کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ ایک صحابیہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر گئے تو کھانے کا وقت تھا، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے کھانے کے لیے تمہارے گھر میں آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا یہ ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے، گوشت پک رہا ہے، اور کہتی ہو کہ آپ کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ تو کہنے لگی اللہ کے پیغمبر یہ صدقے کا مال تھا جو کسی نے ہمیں دیا صدقہ، تو ہم وہ پکا رہے ہیں، صدقے کا گوشت ہے وہ پکا رہے ہیں، اب آپ کو صدقے کا گوشت کیسے کھلائیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ صدقے کا گوشت اس نے تجھے دیا یا مجھے دیا ہے؟ یعنی صدقے کا گوشت اس نے مجھے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لک صدقۃ، تیرے لیے تو یہ صدقہ ہے۔ اب جس کے پاس صدقے کا مال پہنچ جائے آگے وہ کسی نیت سے کس نیت سے دوسرے کو دیتا ہے، وہ اگلا مسئلہ، پھر وہاں سے آگے نیا مسئلہ شروع ہوگا۔ فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، تیرے تک مال پہنچا اس کے ذریعے سے، اس کی نیت صدقے کی تھی، اب تیرے ملکیت میں آ گیا، اب تو آگے کسی کو دے گی، تیری نیت کیا ہوگی؟ اگر تو ہمیں کھلائے گی اپنی نیت اور ارادے سے تو ہمارے لیے تیری طرف سے یہ ہدیہ ہوگا، صدقے کی نیت نہ کرو۔ اب یہ ہدیے کی نیت ہوگی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بچپن سے ہی حضرت حسن کو مشکوک اور مشتبہ مال کھانے سے آپ نے ان کو رہنمائی دے دی کہ یہ مال نہیں کھانا۔ اللہ کے پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر کھڑے ہوئے، سامنے سے دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اب حضرت حسن کو دیکھا تو اللہ کے پیغمبر نیچے اتر آئے، اور نیچے اتر کر ان کو اٹھایا، اور اٹھا کر خود ساتھ لے کر ممبر پر کھڑے ہو گئے، اور پھر ارشاد فرمایا، ایک تو یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی انما اموالکم واولادکم فتنۃ، مال اور اولاد یہ انسان کی آزمائش ہوتے۔ اب یہ گرتے پڑتے ہوئے چھوٹے ہیں، اب چھوٹا بچہ گرتا پڑتا ہوا آئے تو اس پر آپ کو رحم کرنا چاہیے۔ اب چھوٹا بچہ رحم کا مستحق ہے، شفقت کا مستحق ہے، یہ غضب اور غصے کا مستحق نہیں ہے۔
وہ تو رحم کا مستحق ہے، شفقت کا مستحق ہے۔ اب بچے کی پروان، اس کی پرورش وہ رحم اور شفقت کے ماحول میں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا دور اسی لیے ماں کی گود کا رکھا گیا ہے کہ ماں کے اندر شفقت اور پیار کا پہلو یہ سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، شفقت کے ماحول میں پرورش پاتا ہے، رحمت کے ماحول میں پرورش پاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی اس حدیث کو نقل کیا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایک وقت آئے گا کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا، یہ اتحاد کی علامت بنے گا، یہ میری امت کے اندر وحدت کی علامت بنے گا، یہ امت کو واپس اس موڑ اور مقصد پر لے آئے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر ان کی ان صفات کو، خصوصیات کو دیکھ رہے تھے کہ یہ مقاصد شریعت پر ان کی گہری دسترس ہوگی، مقاصد شریعت پر ان کی گہری دسترس ہوگی، اور ان کے اندر تدبیر اور پلاننگ کا عمل بھی سب سے گہرا ہوگا۔ اب دو پاٹے ہوئے قوتوں کو اکٹھا کرنا تو مشکل ترین کام ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی تدبیر کی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بکھرے ہوئے لوگوں کو کیسے جوڑا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حسن کو دیکھتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی، کیونکہ حضرت حسن اپنے چہرے مورے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ اوپر والا حصہ چہرہ مورا حضرت حسن کا رسول اللہ کے ساتھ ملتا تھا، اور نیچے والا دھڑ وہ حضرت حسین کا وہ رسول اللہ سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔ اس لیے اولاد کے اندر ماں باپ کی خصلتیں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ کے پاس حضرت فاطمہ ملنے کے لیے آئیں، اور جب واپس جا رہی تھیں تو ایسے ہی چل رہی تھیں کہ جس طرح رسول اللہ کی چال تھی۔ لم تکن تخطئ مشیۃ رسول اللہ، ان سے رسول اللہ کی چال چوک نہیں رہی تھی، جیسے اللہ کے پیغمبر چلتے تھے ویسے ہی چل رہی تھی۔ اب یہ چال ڈھال میں یہ طبی طور پر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت حسن کے بارے میں فرماتے ہیں ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور سردار لیڈر اور رہنما وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ اپنے دور میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے کہ آج ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اس لیے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو مستقبل کی ذمہ داریوں کی اہلیت دینا، وہ صلاحیتیں ان میں منتقل کرنا، وہ خوبیاں اور کمالات ان میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی اور اہم چیز ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ حضرت حسن کے ہونٹوں پر اور زبان کو اللہ کے پیغمبر پیار کر رہے ہیں، اور جس ہونٹ اور جس زبان کو اللہ کے پیغمبر پیار کریں اسے کیسے عذاب ہو سکتا ہے۔ دیکھو ان کو بھی ان کی خوبیوں کا پورا اظہار تھا۔ اس اعتبار سے یہ وہ لوگ تھے جو دین حق کی محبت میں سرشار یہ سارے عمل کرتے ہیں۔ اختلاف رائے ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہر دور میں اختلاف رائے چلتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنے اجتماعی اور دینی معاملات کو، قومی اور دینی زندگی کے اجتماعی دائروں کو وہ کیسے انہوں نے چلانا ہے، اس کے حوالے سے غور و فکر بھی کرتے ہیں
اس کے حوالے سے پلاننگ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد حضرت امام حسن انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، جس کی طرف رسول اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان یہاں سے اس میرے بیٹے سے صلح کا اظہار ہو۔ اب ان کے جو لشکر کے لوگ تھے، جب یہ صلح ہوئی تو ان کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ اب وہ حضرت حسن سے ملنے کے لیے آتے تو وہ آ کر سلام کرتے تھے، تو سلام کیسے کرتے؟ السلام علیک یا آر المومنین۔ اب سارا مرتبہ بھول گئے، پہلے امام مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اور جب ان کا لیڈر ایک رائے دیتا ہے، اپنا موقف دیتا ہے، تو وہ سارے وہاں سے پھر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیک یا آر المومنین، اے ایمان والوں کے لیے آر آپ پر سلام۔ آپ ان کو جواب دیتے اخترت الآر علی النار، میں نے جہنم کی آگ پر دنیا کی آر کو ترجیح دے لی ہے، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ دیکھو حق پر ڈٹ جانا، جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر قائم ہو جانا، اور اپنی جماعت اپنے لوگ مخالف ہو گئے، ان کی مخالفت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ امت کو اندر جوڑ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ آج پورا محرم گزر جاتا ہے، شیعہ سنی کوئی امام حسن کا نام نہیں لے گا، کیونکہ امام حسن کے نام سے کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، ہر ایک نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے، فرقہ کیسے چلائیں؟ فرقہ تو نفرت سے چلتا ہے۔ امام حسن فرقوں کو ختم کرنے کا پروگرام دیتے ہیں، جماعت کو جوڑنے کا پروگرام دیتے ہیں، صلح اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ان کو تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کا تذکرہ ہی غائب کر دیا امام حسن کا۔ تو یہ بھی حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا مجلسوں میں؟ ان کی خوبیاں کیوں نہیں بیان ہوتی؟ وہ بھی حضرت امام حسین کے وہ مرشد بھی ہیں، امام حسین نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب امام حسین کے بڑے بھائی بھی ہیں، ان کے مرشد بھی ہیں، ان کے لیڈر بھی ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، اب ان کا نام کوئی نہیں لیتا، ان کے تذکرے سے بھاگتے ہیں، ان کی خوبیوں کا ذکر ہماری مجلسوں سے نکل گیا۔ اس لیے اللہ نے ان کو یہ بہت بڑا اسلوب عطا کیا، قوت اور طاقت عطا کی، تدبیر اور حکمت عطا کی، حوصلہ اور ہمت عطا کیا، ہر چیز کے اعتبار سے جس کو وہ حق سمجھتے ہیں، ہر دور کے حق اور سچ پر انہوں نے کیسے قائم رہنا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کی انہوں نے تاریخ کو مرتب کر دیا، ایک نیا دور امام حسن سے پیدا ہو گیا، اس دور کی یہ رہنما بن گئے۔ اس لیے تصوف کی یہ سلسلے چلتے ہیں، یہ درمیانی کڑیوں میں سے سب سے زیادہ اس پر جس نے کام کیا پہلے درجے میں امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اولیاء اللہ کے سردار سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت امام حسن سے تصوف سیکھتے ہیں، اور تصوف سیکھ کر اور پھر اس کی بنیاد آگے ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تصوف کے یہ چاروں سلسلے اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کی تعلیم و تربیت کے یہ چاروں سلسلے اب امت کو عملی طور پر دین پر کیسے قائم رکھا جائے گا، یہ تو ہمارے صوفیاء نے، اولیاء اللہ نے، یہ دین کا باطنی نظام یہ کیسے سنبھالا جائے گا، یہ چاروں سلسلے آگے وجود میں آئے، اور اسی میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا، اور وہ تربیت یافتہ ہیں۔ ایک طرف پچھلے دور کے کئی صحابہ کرام کے، اور دوسرے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بصرہ میں آ کر قیام کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آخر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور امت کو اگلے دور میں کیا تعلیم دینی، کیا تربیت دینی ہے، علماء کو، حکمرانوں کو، تاجروں کو، یہ دین پر کیسے کھڑا کر رکھنا ہے،
تعلیم و تربیت اور تزکیہ نفوس، شریعت کے اوپر استقامت دلانا، یہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کا کام تھا۔ اب یہ چاروں سلسلے حسن بصری سے اور امام حسن کے واسطے سے یہ آگے بڑھتے ہیں، جنہوں نے پوری امت کے اندر مستقبل میں کردار ادا کیا۔ آج صرف تصوف کے سلسلوں میں تو امام حسن کا نام موجود ہے، لیکن وہاں بھی تذکرہ نہیں ہوتا اب کسی خانقاہ میں بھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے؟ یہ تعلیم و تربیت کا کردار بھول گئے سارے لوگ۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ خانوادہ رسول کے یہ سارے پہلو امت کے سامنے آنے چاہیے۔ ہمیں ان سے کیا اسوہ اور رہنمائی ملتی ہے آج کے دور میں؟ وہ ہمارے امام اور مقتدا ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی طرف رجوع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔